السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری چینل میں نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی دینی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کو پانے کی کوشش کرو، اللہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرو اور دنیا والوں سے محبت مت کرو۔ اللہ سے محبت کرو، دنیا والوں کی محبت تمہیں فنا کر دے گی، دنیا والوں کی محبت تمہیں تباہ و برباد کر دے گی۔ اللہ کی محبت تمہیں قیامت تک زندہ رکھے گی، اللہ کی محبت تمہیں قیامت تک باقی رکھے گی۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس کی بیوی نہایت ہی حسین و جمیل تھی، حسن کی ملکہ، شہزادی۔ اللہ نے اس عورت کو بڑے ہی حسن و خوبصورتی سے نواز رکھا تھا، زمانے کی تمام عورتوں سے سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی۔ جو بھی اس عورت کو دیکھتا اس کے حسن کی تعریف کیے بغیر نہیں رہتا۔ اب یہ شخص اپنی حسین و جمیل بیوی سے اتنی محبت کرتا تھا کہ صرف محبت ہی نہیں بلکہ مودت بھی کیا کرتا تھا۔ جس طرح مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے، جس طرح مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت ہے کہ مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح یہ شوہر بھی اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح محبت کیا کرتا تھا، اس طرح پیار کیا کرتا تھا، مودت کیا کرتا تھا کہ بیوی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، خوبصورت بیوی کے ساتھ، حسین و جمیل بیوی کے ساتھ محبت بھرے، پیار بھرے دن گزرتے گئے، حسین و جمیل دن گزرتے گئے۔ ایک دن ایسا آیا کہ بیوی کی زندگی کا سورج غروب ہو گیا، خوبصورت حسین و جمیل بیوی کی زندگی کا سورج غروب ہو گیا۔ موت کا فرشتہ آیا، بیوی کی روح نکال کر چلا گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، بیوی فوت ہو گئی، مر گئی۔ بیوی کو کفن دیا، اس کی تدفین کی، اس کو دفن کرنے کے بعد کئی عرصہ اس کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا۔ اس قدر پیار و محبت کرتا تھا کہ کئی عرصہ بیوی کی قبر پر بیٹھ کر زار و قطار روتا رہا۔ ایک دن کڑک دھوپ تھی، تپتی ریت تھی، گرمی کا موسم تھا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام لمبے سفر کو جا رہے تھے۔ آپ کا اسی قبرستان سے گزر ہوا جس قبرستان کی قبر پہ بیٹھ کے یہ شخص کافی عرصے سے رو رہا تھا، زار و قطار رو رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب قبرستان کے شہر میں رونے کی آواز سنی، قبرستان کے ماحول میں رونے کی آواز سنی، تو آپ قبرستان کے اندر داخل ہوئے۔ دیکھا ایک شخص ہے جو قبر کے سرہانے بیٹھ کر زار و قطار رو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کے قریب گئے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو اور یہ کس کی قبر ہے؟ کہا کہ یہ میری بیوی کی قبر ہے۔ پوچھا تو پھر کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ میری بیوی حسین و جمیل تھی، شہزادی تھی، میں اس سے ٹوٹ کے محبت کرتا تھا، پیار کرتا تھا، میری بیوی کا انتقال ہو گیا، کافی عرصے سے اس کی قبر پر بیٹھ کر زار و قطار رو رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں یا تو یا اللہ مجھے موت دے دے یا پھر اسے زندہ کر دے کہ میں اس کے ساتھ جا کے رہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندے خدا، اے عورتوں سے محبت کرنے والے، اے دنیا سے محبت کرنے والے، اگر تیری بیوی زندہ اور صحیح سلامت تیرے پاس آ جائے دنیا میں، پھر تو تو خاموش ہو جائے گا، چپ ہو جائے گا، گھر چلا جائے گا۔ اس نے کہا کہ ہاں چلا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائے، دعا کی، دعا کے بعد قبر کے سرہانے پر آئے اور اس کی قبر کے سرہانے پر آئے اور فرمایا کہ اے مردے، اللہ کے حکم سے زندہ صحیح سلامت قبر سے باہر نکل آ۔ ایک دم قبر پھٹی، وہ شخص اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ ایک دم قبر پھٹی، اندر سے اپنے سر سے بدن سے مٹی جھاڑتا ہوا ایک حبشی نکلا، کالے رنگ کا حبشی مرد نکلا، اس کی زبان سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، کانوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ وہ اٹھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی یہ کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ
عیسیٰ روح اللہ۔ کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تیرے منہ سے اور کانوں سے یہ آگ کیوں نکل رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت کیا بتاؤں، افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کانوں سے میں غیبت سنتا تھا اور اس زبان سے میں غیبت کرتا تھا۔ کانوں سے جھوٹ سنتا تھا اور زبان سے جھوٹ بولتا تھا۔ کانوں سے نغمے سنتا تھا اور زبان سے نغمے گاتا تھا۔ بس انہی گناہوں کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ جب اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس کلمے کے ذریعے تیری بخشش فرما دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ او نادان، تو کہہ رہا تھا کہ یہ تیری بیوی کی قبر ہے، یہاں سے تو حبشی نکلا ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت 7 والی قبر میری بیوی کی قبر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس حبشی کو کہا کہ اللہ کے حکم سے مر کر دوبارہ قبر کے اندر چلا جا۔ وہ ایک بار پھر سے مرا اور دوبارہ قبر میں گیا، اس کی قبر بند کر دی گئی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسری قبر پر گئے، کہا کہ اے مردے، اللہ کے حکم سے زندہ صحیح سلامت قبر سے باہر نکل آ۔ ایک دم قبر پھٹی۔ قبر کے اندر سے حسین و جمیل خوبصورت حسن کی ملکہ ایک عورت اپنے بدن سے مٹی جھاڑتے ہوئے قبر سے باہر نکلی۔ اس شخص نے کہا کہ یہی تو میری خوبصورت بیوی ہے جس نے مجھے اتنا رلایا کہ کئی عرصہ گزر گیا، میں اس کی قبر پہ بیٹھ کر خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو گیا، یہی تو ہے میری بیوی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، اپنی بیوی کو لے کر گھر چلا جا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے۔ اس نے اپنی بیوی کے کپڑے صاف کیے، بال سنوارے، بال صاف کیے، مٹی جھاڑنے کے بعد کہا کہ تیری جدائی نے میرا سکون برباد کر دیا، میری نیند حرام کر دی۔ اب میرا جی چاہ رہا ہے کہ تھوڑی دیر میں سو جاؤں۔ کہ شوہر بیوی کی ران پر سر رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے سو گیا۔ قبر سے نکلی ہوئی بیوی کی ران پر سر رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے سو گیا اور یہ سو رہا تھا کہ بیوی نے اچانک دیکھا کہ ادھر سے ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر بادشاہ کا بیٹا وہ دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ جیسے ہی شہزادے کی نظر اس خوبصورت حسین و جمیل عورت پر پڑی اور خوبصورت عورت کی نظر شہزادے پر پڑی تو وہ دونوں ایک دوسرے پر فریفتہ ہو گئے۔ خوبصورت عورت شہزادے پر فریفتہ ہو گئی اور شہزادہ خوبصورت عورت پر فریفتہ ہو گیا۔ شہزادے نے اسے اشارہ کیا کہ میری طرف آؤ۔ اس نے شوہر کا سر اٹھایا، زمین پر رکھا، اٹھی، شہزادے کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب شوہر کی آنکھ کھلی تو اس نے بیوی کو موجود نہ پایا تو بڑا ہی پریشان ہوا کہ میری بیوی کہاں چلی گئی، قبر تو خالی ہے، قبر کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، میری بیوی کہاں چلی گئی۔ پیروں کے نشانات کے ذریعے یہ پیچھے جاتا جاتا سفر کرتا کرتا وہاں تک جا پہنچا جہاں وہ شہزادہ کھڑا تھا، جہاں اس کی بیوی کھڑی تھی۔ اس نے شہزادے سے جا کر کہا کہ یہ تو میری بیوی ہے، تیرے ساتھ کیسے آ گئی؟ تو میری بیوی کو یہاں کیوں لے کر آیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تیری عقل تو ٹھکانے پر ہے، یہ تو میری لونڈی ہے، یہ تیری بیوی کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ اسی عورت سے پوچھ لو کہ یہ تو میری بیوی ہے۔ بیوی نے کہا کہ تو میرا کون ہے؟ تو میرا لگتا کیا ہے؟ میں تو تیری کچھ بھی نہیں لگتی، میں تو شہزادے کی لونڈی ہوں۔ دونوں آپس میں لڑنے لگے، جھگڑنے لگے۔ راستے پہ کھڑے ہو کر یہ تینوں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ اسی راستے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ اس شخص نے جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، دوڑ کر قدموں میں جا گرا، کہنے لگا کہ حضرت یہ وہ میری وہی بیوی نہیں جس کو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے زندہ کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو تیری وہی بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو کہا کہ کیا تو اس کی بیوی نہیں؟ اس عورت نے کہا کہ آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو کہنے لگی کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں، میں اس کی بیوی کہاں ہوں؟ وہ کوئی اور ہوگی۔ وہ تو منہ پر ہی جھوٹ بولنے لگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھوٹا کہنے لگی۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو ہمیں جھوٹا کہہ رہی ہے تو پھر جا
اللہ کے حکم سے جس قدر میں نے تجھے زندہ کیا اسی طرح میں تمہیں دوبارہ حکم دیتا ہوں کہ تو مر جا، خاک میں مل جا، ایک بار پھر سے دفن ہو جا۔ اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر یہ عورت پھر سے مردہ ہو گئی۔ جب یہ دفن ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، جس نے ایسا شخص دیکھنا ہو جو کفر کی حالت میں مرا اور ایمان کی حالت میں کھڑا کیا گیا اور پھر ایمان کی حالت میں مرا، پھر اللہ نے اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا، وہ اس حبشی کو دیکھ لے۔ اور جس نے ایسا شخص دیکھنا ہو جو ایمان کی حالت میں مرا، کفر کی حالت میں اٹھایا گیا اور پھر وہ کفر کی حالت میں مرا اور قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنے گا، وہ اس بدقسمت عورت کو دیکھ لے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، تو نے کئی عرصہ بیوی کی قبر پہ بیٹھ کے اپنا وقت ضائع کیا، اپنا وقت برباد کیا، بیوی کی قبر پہ بیٹھ کے روتے روتے تو نے اپنا وقت ضائع کیا، جس کی محبت میں تو نے اپنا وقت ضائع کیا، تو نے اپنا جگرا پھاڑا، کلیجہ پھاڑا، زندگی تو نے غفلت میں گزار دی۔ کاش جس قدر تو بیوی سے محبت کرتا تھا، بیوی سے عشق کرتا تھا، کہ کاش کہ اس قدر تو میرے اللہ سے محبت کر لیتا، اللہ سے عشق کر لیتا۔ قسم خدا کی آج میرا رب تجھے اس طرح مایوس تنے تنہا اکیلا نہ چھوڑتا جس طرح تیری بیوی نے تجھے مایوس تنے تنہا اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے رب کو پانے کی کوشش کرو، جب رب تمہارا ہو گیا تو سب تمہارا ہو گیا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی دینی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔